خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں انل واشنگٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو اے میرے عزیزو، آج ہم بات کریں گے رومن ایمپائر کی تاریخ، ہسٹری آف رومن ایمپائر۔ رومن ایمپائر جو ہے، اس کا آج جو میں آپ کے سامنے تاریخی بیان کروں گا، اس کا دورانیہ یا اس کا جو دور ہے وہ ہے 753 BC سے 27 BC۔ یاد رکھیے گا کہ اٹلی کے شہر روم سے نکلنے والی ایمپائر 3 برے اعظموں تک پھیلی رہی، اور یونانی ایمپائر کے بعد رومن طاقت نے جب سر اٹھایا تو 117 AD تک ہر جگہ رومنز کا ہی کنٹرول تھا۔ 753 BC میں ایک شہر روم بسایا گیا اور جولیس سیزر نے جو ہے برطانیہ کو فتح کیا تھا، اور رومن زبان جو ہے لیٹن ہے اور یا لاطینی زبان ہے، اور اس میں سے بہت سی زبانیں نکلی جن میں اسپینش، اٹیلین، فرینچ اور آج کی انگلش ہے۔ اور آج کا کیلنڈر جو پوری دنیا کے اندر رائج ہے، جسے گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، وہ بھی رومن کیلنڈر جولین کیلنڈر کی تبدیل شدہ جو ہے وہ صورت ہے یا شکل ہے۔ اور یہ تبدیلی جو ہے 16 BCE میں جو ہے وہ کی گئی، اور رومنز کا مذہب جو ہے وہ رومن گریکو مذہب تھا، نہ کہ مسیحت۔ رومنز جو ہے بلکہ مسیحی رومنز ایمپائر کا جو مذہب ہے وہ کانسٹنٹین کے دور میں ہوا، یعنی مسیحی رومنز جو ہیں وہ کانسٹنٹین کے دور میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور 27 BC میں یہ ایمپائر بنی۔ پہلے راجہ کا جو نام تھا وہ کیسر اوگسٹس تھا، اور 476 AD میں رومن ایمپائر کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، اور دنیا کی آبادی کا 20% حصہ جو ہے وہ اس ایمپائر میں رہتا تھا۔ میں آپ کے سامنے اس کا تاریخی احوال جو ہے وہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو مختلف ادوار کے اندر جو ہے رومنز کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ 753 BC میں جو ہے رومن ایمپائر کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی، اور 509 BC میں جو ہے اسے ریپبلک رومن جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور یا رومنز جو ہیں ان کی جو ہے وہ ریپبلک ایک جو ہے اسٹیٹ کے طور پر سامنے آئی۔ 390 BC میں جو ہے رومنز جو ہیں انہوں نے اپنی ملٹری پاور کو جو ہے وہ بلڈ کیا، اور 264 سے 202 BC میں جو ہے رومنز نے اپنی سلطنت جو ہے اسے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا اور بہت سی جنگیں لڑیں، اور 83 سے 31 BC میں جو ہے رومن ریپبلک جو ہے اس کا ہمیں جو ہے فال نظر آتا ہے، یا اس میں گراوٹ نظر آتی ہے، اور 27 BC میں جو ہے رومن ریپبلک جو ہے وہ رومن ایمپائر میں بدل گئی، اور اوگسٹس بادشاہ جو تھے ان کے اوگسٹس بادشاہ جو تھے وہ رومن ایمپائر کے پہلے بادشاہ تھے، اور 117 AD کے اندر جو ہے رومن ایمپائر جو ہے وہ امیر ترین ریچسٹ ایمپائر جو ہے وہ بنتی ہے، اور 312 AD میں جو ہے کرسچن رومن ایمپائر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے کانسٹنٹائن کے دور میں، اور 395 AD میں جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے 2 ایمپائرز میں، ایسٹ اور ویسٹ، یا ایسٹرن ایمپائر اور ویسٹ ایمپائر میں۔ ایسٹرن ایمپائر جو ہے اسے بیزنٹائن بھی کہا جاتا ہے، اور 410 AD میں
جو ہے دوبارہ جو ہے رومن ایمپائر جو ہے وہ بہت سی جنگیں لڑتی ہے، اور 476 AD کے اندر جو ہے رومن ایمپائر جو ہے اس کا زوال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور 1453 AD کے اندر جو ہے بیزنٹین امپائر جو ہے وہ بالکل جو ہے اپنے آخری دموں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ رومن ایمپائر کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس کی فاؤنڈیشن۔ ٹروائے ایک شہر تھا، اور یونانی اور دیگر جو قومیں ہیں وہ اس پر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، اور اس شہر کے لوگ جو تھے وہ ٹروجن کہلاتے تھے، اور ان کے لوگ جو ان جنگوں سے جو بچ گئے تھے ان میں سے ایک ٹروجن جو تھا اس کا نام ایگنس تھا، اور وہ بھی جو ہے بچے ہوئے لوگوں میں شامل تھا، اور یہ اٹلی کے ملک میں گیا اور وہاں پر جو ہے روم میں بسنا شروع ہو گیا۔ اور دو بھائی تھے، ایک کا نام ریمس تھا اور دوسرے کا نام ریمولس تھا۔ یہ ایگنس جو شخص، جو ٹروجن جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ وہ بچ کر جو ہے اٹلی میں آیا، روم کے شہر میں بس گیا، یہ اسے ہی کی نسل سے تھے، اور ان کو ایک بادشاہ جو تھا، ایک بادشاہ تھا جس کا نام نیومیٹر تھا، وہ دونوں بھائیوں کو جو ہے وہ قتل کروانا چاہتا تھا۔ کس کو؟ ریمس کو اور رومولس کو جو ہے یہ بادشاہ قتل کروانا چاہتا تھا، مگر رحم کھا کر جو ہے اس نے ان دونوں بھائیوں کو پانی کے ایک ٹوکرے میں بٹھا کر جو ہے وہ بہا دیا، اور یہ ٹوکرا یا ٹوکری جو ہے وہ ایک دیوی تھی جسے شی ولف کہتے تھے، یہ اسے ملی ہے، اور پھر جو ہے جب اس دیوی کو یہ ٹوکری ملتی ہے اور وہ ان کو بچاتی ہے، اور رومن بادشاہت کی یہاں سے ہی جو ہے ہمیں بنیاد نظر آتی ہے۔ اور یہ جو دونوں بھائی تھے ان کی ماں کا نام جو تھا وہ ریا سیلویا تھا، اور جو مارس گاڈ ہے یعنی مریخ کا دیوتا جو ہے یا مریخ کا خدا جو ہے، یہ اس سے حاملہ تھی، اور یہ جنگ کا دیوتا کہلاتا تھا، یعنی جو مارس گاڈ ہے اس نے ریا سیلویا کا ریپ کیا تھا، اور اس سے جو ہے یہ دونوں بھائی کون سے، ریمس اور رومولس جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور ایک پیریڈ ہے جسے ریگل پیریڈ کہتے ہیں، 753 BC سے لے کر 509 BC تک جو ہے اس کا دورانیہ ہے، اور یہ وہ دورانیہ ہے جب رومن ایمپائر کی بنیاد پڑی اور اسٹیبلش ہونے کا دور بھی جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ اس میں جو بادشاہ ہوئے وہ ڈسپوٹس نہیں ہوتے تھے، یعنی بااختیار نہیں تھے، اور الیکشن کے ذریعہ سے آتے تھے، اور ایک سینٹ فیصلہ کر کے جو ہے ان کو کام کرنے کی ذمہ داری دیتی تھی۔ 509 تک بادشاہت رہی، اور 509 BCE میں ایک بادشاہ آیا، یہ ساتواں بادشاہ تھا۔ لوشیس جو تھا اس بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ زناکاری کے الزام میں پکڑا گیا، مگر بادشاہ لوشیس نے اسے سزا نہ دی بلکہ اس پر تھوڑا کچھ رحم کیا، اور جب رایا نے یہ دیکھا تو اس کا تختہ جو ہے انہوں نے الٹ دیا اور اسے بادشاہ سے ہٹا دیا، اور ریپبلک رومن کی بنیاد جو ہے یہاں سے جو ہے رکھی گئی، اور اسے
ریپبلکیا جو ہے اسے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے پراپرٹی آف پیپلس۔ اچھا، یہاں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بیسکلی پہلے رومن ریپبلک تھی اور پھر رومن ایمپائر کی یعنی بادشاہت کی بنیاد پڑی، لیکن یہاں پر جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہاں پر رومن ایمپائر کا میں نے جو ہے ریپبلک کا ذکر کیا، رومن ایمپائر کا میں نے آپ سے ذکر کیا، تو یہاں پر جو ہے یہ دراصل رومن ایمپائر ضرور تھی، لیکن اس کے بادشاہ بااختیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ سینٹ جو تھی وہ انہیں ان بادشاہوں کو ذمہ داری دیتی تھی جو الیکشن کے ذریعہ سے آتے تھے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ رومن ایمپائر تو کہلاتی تھی، لیکن دراصل یہ رومن ریپبلک تھی، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اس پیریڈ کو ریگل پیریڈ کہتے ہیں۔ تو رومن ریپبلک کی سینٹ جو تھی اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، اور دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک کو پیٹریشینز کہتے تھے اور دوسرے کو فلیبینز کہتے تھے، اور یہ دو طرح کے لوگ ہوتے تھے جو سینٹ کے اندر رومن ریپبلک میں موجود ہوتے تھے، جو الیکشن کے ذریعے آنے والے بادشاہوں کو ذمہ داری دیتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے۔ ان میں جو پیٹریشینز تھے وہ شاہی نسل سے آتے تھے اور ان کی نسل سے ہوتے تھے، جبکہ دوسرے جو فلیبینز تھے یہ عام آدمی تھے، عام جنتا کے لوگ تھے، اور یہ سینٹ جو ہے یہ سلیکٹ ہوتی تھی اور یہ مجسٹریٹ کو کنٹرول کرتے تھے، یعنی ان لوگوں کو جو الیکٹ ہو کر آتے تھے۔ اور 450 BC میں جو ہے لا کا نفاذ ہوا، یعنی لا کا قانون نافذ کیا گیا، اور اس میں 12 جو ہے برونزے ٹیبلز جو ہے وہ بنائے گئے، اور یہ جو لوگ تھے وہ لوگوں کو انصاف مہیا کرتے تھے۔ پھر 390 BC میں جو ہے وہ ایکسپینشن روم پر جو ہے کام ہوا، یعنی ایکسپینڈ بارڈرز جسے کہتے ہیں۔ 146 BC میں یہ بہت زیادہ پھیل گئے، کیونکہ 390 میں جو ہے انہوں نے اپنی، جیسا میں نے پہلے بھی ایک ترتیب بتائی تاریخی اعتبار سے ٹائم لائن بیان کیا، یعنی 390 میں انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی اسے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، پھیلانا شروع کیا۔ تو 146 BC میں یہ بہت زیادہ پھیل گئے اور ان کی کنگڈم جو ہے وہ ریاست جو ہے بلکہ وہ بہت زیادہ پھیل گئی، اور جب رومن ریپبلک طاقت میں آیا اور پھیل گیا تو امیر اور غریب میں جو ہے وہ فرق کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو تھے وہ اوپری سطح پر جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے، اور اس پیریڈ کو آپ کہتے ہیں کلاس ڈویژن، سوری میں نے غلط ورڈ بولا ہے، کلاس ڈویژن کہتے ہیں۔ اب سینٹ یا کونسل کے جو امیر طبقہ سے تعلق رکھتے تھے، امیر طبقہ نے جو ہے وہ ملٹری طاقت کو کنٹرول کیا، اور وہ غریبوں یعنی پلیبینز کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے تھے۔ اب پورے سٹرکچر میں جو ہے اب جب یہ معاملات ہوئے تو پورے سٹرکچر میں تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی، اور 133 سے 122 BC میں جو ہے ٹائبیریس اور گریشیس نے یہ کوشش کی کہ عام شخص کے حقوق جو ہے انہیں دلوائے جائیں، مگر ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد
یہ طاقت جو ہے 107 BC میں جو ہے میریس اور 91 BC میں جو ہے سلا اور پھر پومپے اور پھر 63 BC میں جو ہے وہ مارکس کے پاس آئی، مگر جو ہے مارکس کا جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ طاقت کے باوجود جو ہے عام آدمی کی حمایت کرتا تھا، یعنی آپسی پھوٹ پڑ گئی۔ پھر جو ہے ایک الائنس جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور جسے فرسٹ ٹرائم وائریٹ کہتے ہیں، اور یعنی 3 آدمی، اس کا مطلب ہے 3 آدمی، اور یہ 3 آدمی کون تھے جن کے حوالہ جو ہے پورا سسٹم چلانے کے لیے ان کو دیا گیا، ان میں جولیس سیزر، پومپے اور لیسانیس جو تھے وہ شامل تھے۔ لیسانیس کریسس اس کا نام تھا۔ یہ سب جو ہے یہ تمام ملک جو ہے اس کے نظام کو جب چلانے لگے تو یہ مارشل لا، آپ اسے مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ اوپر والا جو طبقہ امیر تھا ان کا ملٹری طاقت پر بہت زیادہ انحصار تھا، انہیں انفلوئنس تھا، کنٹرول تھا، تو اسی وجہ سے جب ان میں سے طاقتیں سامنے آئیں تو مارکس جو ہے وہ اس نے غریبوں کی جو ہے وہ حمایت کرنا چاہی لیکن اسے قتل کر دی۔ اس کے بعد پھر یہ فرسٹ ٹرائم وائریٹ جو سسٹم ہے اسے لاگو کیا گیا، جس کے اندر جولیس سیزر، پومپے اور لیسانیس کراسس جو ہے انہوں نے ملک کو سنبھالا، یعنی مارشل لا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کافی لمبے عرصے سے سول وار جو تھی وہ رومن سلطنت میں جاری تھی اور نظام نہیں چل رہا تھا، اس لیے انہیں ملٹری آپ ڈکٹیٹر کہہ سکتے ہیں۔ 53 BC میں کریسس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ ایک جنگ میں مارا جاتا ہے، اور لیسانیس کریسس کی موت کے بعد جو ہے جب یہ 2 لیڈر رہ جاتے ہیں، ملٹری ڈکٹیٹر رہ جاتے ہیں، جن میں سے جو ہے پومپے اور سیزر ہوتے ہیں، تو ان میں آپس میں جو ہے طاقت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپس میں جو ہے یہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طاقت کو بڑھانے کے لیے جو ہے ان کے اندر ڈیوائڈ ان کو کیا جاتا ہے، اور جو سیزر ہے اسے ویسٹ کی جانب یعنی یورپ کی جانب، اور پومپے جو ہے اسے ایسٹ کی جانب جو ہے حصہ دیا جاتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ جو ہے وہ ایک ہی ریاست پہ رہتے ہوئے جو ہے اپنی طاقت کو بڑھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور 48 BC میں 48 BC میں جو ہے پومپی کا بھی جو ہے وہ قتل ہوتا ہے، اور اسے سیاسی قتل کہا جاتا ہے، اور 44 BC 44 BC میں جو ہے سیزر کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ پھر سیزر کا بھتیجا جس کا نام ہے اوکٹیوین، جس سے اوگسٹس بھی کہتے ہیں، یہ تمام دشمنوں اور مزاحمتوں کو ہرا کر، پیچھے ہٹا کر، دشمنوں کو مار کر جو ہے 27 BC میں جو ہے یہ رومن ایمپائر کی بنیاد رکھتا ہے اور رومن ریپبلک کا اختتام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے رومن ریپبلک کا اختتام ہوتا ہے اور رومن ایمپائر کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ دورانیہ جو ہے یہ 27 BC سے جو ہے 476 AD کا ہے۔ سیزر یا جسے اوگسٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک گورنمنٹ بناتا ہے جس سے پرنسپیٹ کہتے ہیں۔ یہ رومن ایمپائر
رومن ایمپائر کا آغاز ہے اور اس میں ساری پاور جو ہے اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر کچھ اختیارات جو ہے وہ سینٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے ریگل پیریڈ کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پر جو ہے زیادہ تر طاقت جو ہے وہ سینٹ کے پاس ہوتی ہے، الیکشن کے ذریعے آنے والے بادشاہوں کے پاس نہیں، تو رومن ریپبلک پہ۔ لیکن یہاں پر جو ہے رومن ایمپائر میں جو ہے سیزر یا اوگسٹس جسے کہتے ہیں، وہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے، مگر کچھ اختیار وہ سینٹ کو دیتا ہے، اور جسے پرنسپیٹ کہتے ہیں۔ اس کا جو دور ہے وہ بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کے دور کو اچھا اور امن والا دور کہتے ہیں، اور سیزر یا اوگسٹس کے دور کو جو ہے وہ جولیو کلوڈین ڈائنیسٹی کہتے ہیں۔ اور اوگسٹس کی وفات کے بعد جو ہے وہ 4 بادشاہ جو ہے وہ اور آئے، جن کا نام اور دورانیہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اس میں پہلا بادشاہ جو تھا وہ ٹائبیریس تھا، یہ 14 سے 37 BC کے دوران جو ہے رہا۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا بادشاہ جو ہے وہ کیلیگولا تھا۔ اس کا دورانیہ جو ہے وہ 37 سے 41 BC رہا، اور تیسرا بادشاہ جو تھا وہ کلاڈیس تھا، جس کا دورانیہ جو ہے وہ 41 سے 54 BC تھا، اور آخری بادشاہ یعنی چوتھا بادشاہ جو ہے وہ نیرو تھا، نیرو بادشاہ 54 سے لے کر 68 BC تک جو ہے اس کا دورانیہ ہے۔ یہ چاروں بادشاہ جو تھے یہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی زیادہ برے تھے، اور یہ رومن ایمپائر کے زوال کا بھی باعث بنے۔ اس کے گراف جو ہے وہ بہت زیادہ گر گئے، اور سب سے برا وقت جو ہے وہ نیرو بادشاہ کا مانا جاتا ہے، کیونکہ جب گریٹ فائر جو ہے وہ روم کے اندر جب روم جو ہے وہ گریٹ فائر میں جل رہا تھا، تو نیرو بادشاہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ویسپیسین جو تھا بادشاہ بنا، اس کا دورانیہ جو ہے وہ 69 سے 79 کا دور تھا، اور اس کے دور کو جو ہے وہ فلیوین کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے دور میں جو ہے وہ ٹائٹس اور دومیتیان تھے، اور ان کے دور جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے مانے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نروا اینٹونین کا دور جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ اینٹونیس، ہیڈرین، ٹریجن، نروا، اور اس کے بعد کموڈس، لوشیس اور اوریس، اور اس کے بعد جو ہے مارکس جو ہے وہ اسی کے دور کے میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ دور جو ہے وہ 96 سے لے کر جو ہے 192 AD تک تھا۔ یہ تمام دور جو ہے رومنس کا جو ہے وہ امن والا دور کہلاتا ہے، پیسفل جو ہے وہ دور کہلاتا ہے۔ اس دور پر ایک فلم بھی جو ہے وہ اس دور کے اعتبار سے بنی ہے، جس کا نام جو ہے وہ گلیڈیٹر ہے۔ اور مارکس اور اوریلیس جو ہیں 161 سے لے کر جو ہے 180 AD کے دور میں جو ہے یہ رہے، اور بنیادی طور پر جو ہے یہ اسی دور کے دوران جو ہے ہونے والی جنگ پر مبنی جو ہے وہ فلم بنائی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جنگیں جو ہیں وہ جرمینک جو ٹرائب تھے ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کے بعد کوموڈس راجہ بنا، اور یہ بھی جو ہے وہ بہت برا بادشاہ تھا۔
اور یہ 180 سے 192 AD تک رہا، اور اسی کے لوگوں نے جو ہے وہ مار دیا۔ پھر 193 سے 211 AD تک جو ہے 22 ایمپیریئرس جو ہے وہ آئے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اور بڑے کمزور تھے، اور یہ طاقت کے لیے جو ہے وہ خود ہی ایک دوسرے کو مارتے رہتے اور اپنا راج قائم کرتے رہتے تھے۔ اور اسی وجہ سے رومن ایمپیریئر جو ہے وہ ان کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے 284 سے لے کر 305 AD میں جو ہے وہ ہمیں ڈیوکلیٹن جو ہے اس کا دور نظر آتا ہے، DIOCLATIAN۔ اس نے آ کر جو ہے وہ رومن ایمپائر کو دوبارہ سے کھڑا کیا، سٹینڈ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر رومن ایمپائر پر ایک شخص کی حکمرانی کسی کو پسند نہیں ہے تو اسے 4 حصوں میں جو ہے وہ بانٹ دیتے ہیں، اور یعنی اسے جو ہے ٹیٹرا کے کہا جاتا ہے۔ اور اس کے دور میں جو ہے سلطنت 2 حصوں میں بنتی، بنیادی طور پر ویسٹ اور ایسٹ میں، اور دونوں حصوں میں جو ہے وہ 2 جو ہے مین بادشاہ تھے، اور اس کے بعد ان کے نیچے کمزور بادشاہ تھے، یعنی وہ ان کے انڈر تھے۔ اور اس میں ویسٹ سائڈ جو ہے وہ کانسٹنٹیس اور اس کے بعد گلیریس جو ہے وہ ایسٹ کی جانب تھا۔ اور یاد یہاں پر آپ کو کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب کرسچن جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ رہی تھی، اور ان کا قتل عام جو ہے وہ جاری تھا، یعنی کرسچن پرسیکیوشن جو ہے یہ اس کا ٹائم لائن تھا۔ اور 303 سے لے کر 305 AD کے اندر جو ہے اس دور میں مسیحیوں کو مارا گیا، اور ان کے عبادت خانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ اور اس دور کو جو ہے یہ اس دور میں ہی ہوا جب جو ہے رومن سلطنت جو ہے وہ 2 حصوں کے اندر تقسیم ہوئی۔ اور پھر جو ہے ہمیں ایک نئے دور کا آغاز نظر آتا ہے جو کانسٹنٹائن کا دور کہلاتا ہے۔ اس کا دور جو ہے وہ 306 سے 324 AD تک تھا، اور مگر یہ 3 بادشاہ جو رومن 4 حصوں میں جو بٹ چکی تھی، اس نے 3 بادشاہوں کو جو ہے وہ مار دیا، ان کو ہٹا دیا، اور خود ساری اتھارٹی جو ہے اپنے پاس کر لی۔ اور یوں رومن ایمپائر جو ہے وہ 4 سے 1 جو ہے وہ حصے کے اندر دوبارہ ہمیں کانسٹنٹائن کے دور میں نظر آتی ہے۔ اور 324 AD میں جو ہے یہ دوبارہ ایک سلطنت کے طور پر، ایمپائر کے طور پر نظر آتی ہے، جو صرف کانسٹنٹائن کے بادشاہ کے کنٹرول میں تھی۔ اور 312 میں جو ہے کانسٹنٹائن جو ہے وہ رومن بادشاہ جو تھا، اس نے وہ مسیحیت کو قبول کرتا ہے اور اسے سرکاری مذہب قرار دیتا ہے رومن ایمپائر کا۔ اور 312 میں جو ہے رومن ایمپائر جو ہے وہ ہمیں مسیحی رومن ایمپائر یا کیتھولک رومن ایمپائر کے طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور 395 AD میں جو ہے رومن ایمپائر جو ہے یہ 2 بڑے حصوں میں ہمیں دوبارہ سے نظر آتی ہے، جسے ویسٹ اور ایسٹ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں پر ان کی تقسیم ہوتی ہے، یا یہ ویسٹ اور ایسٹ میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے جس پول یا سینٹرل لائن کہا جاتا ہے اسے بیزنٹیم ایمپائر کہا جاتا ہے، یا کانسٹنٹائن ایمپائر کہا جاتا ہے، یا مڈل پول کہا جاتا ہے۔ اور 476 AD میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے ویسٹ
رومن ایمپائر جو ہے وہ ہمیں ختم جو ہے ہوتی نظر آتی ہے، اور وہ بالکل اس کا جو ہے اختتام ہو جاتا ہے۔ اور 476 اے ڈی میں جو ہے ہوا کیا تھا کہ اس دور میں جو ہے جرمینک ٹرائب جو ہیں وہ ان سے جب ان کی لڑائی ہوتی ہے رومن ایمپائر کی ویسٹ سائڈ سے، تو وہاں پر ان کا بادشاہ جو ہے وہ فتح پاتا ہے اور وہ وہاں پر حکومت کرتا ہے یا راجہ بن جاتا ہے۔ اور جب ویسٹ رومن ایمپائر کو جب شکست ہوتی ہے 476 کے اندر، تو اس وقت جو روم کا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ رومولوس ہوتا ہے، ROMULUS، رومیولس ہوتا ہے، اور وہ شکست کھاتا ہے، اور یوں رومن ایمپائر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ رومن کی بنیاد ڈالنے والے بادشاہ کا نام بھی جو ہے وہ رومولس تھا، اور اختتام کے وقت بھی بادشاہ کا نام رومیولس تھا۔ اور پھر اس کے بعد 476 سے لے کر 1453 تک جو ہے وہ ہمیں مسیحی رومن ایمپائر جو ہے نظر آتی ہے، یا کیتھولک امپائر نظر آتی ہے، اور 453 اے ڈی کے اندر جو ہے بیزنٹین امپائر جو ہے اس کا بھی اختتام ہوتا ہے۔